وزیر اعلیٰ پنجاب کا کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے انقلابی اقدام۔ چیف منسٹر پنجاب آسان کاروبار فائنانس اور چیف منسٹر پنجاب آسان کاروبار کارڈ پروجیکٹ شروع کرنے کی منظوری۔ لاہور ان دونوں منصوبوں کی مکمل تفصیلات سامنے لے آیا۔ چیف منسٹر پنجاب آسان کاروبار فائنانس پروجیکٹ کے تحت 9 ارب 50 کروڑ روپے مالیت کے کاروباری قرضے دیے جائیں گے۔ کسانوں کو تمام زرعی سہولیات ایک چھت تلے فراہم کرنے کا مشن۔ چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کا آغاز۔ کنڈائی اور شابو کے علاقوں میں منصوبوں کی افتتاحی تقریب۔ گرین مال اینڈ سروس کمپنی، اسمارٹ ایگری فارم، زرعی تحقیق اور سہولت مراکز کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی شرکت کی گئی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین اور ڈاکٹر مصدق ملک بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ پنجاب میں زراعت، صنعت اور انفراسٹرکچر کا دور عروج پر ہے۔ مریم نواز ہر شعبے میں انقلابی اور تاریخی اقدامات اٹھا رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ پنجاب کے عوام خوشحال ہیں۔ کے پی اور سندھ کا مریم نواز کے اقدامات کو فالو کرنا بھی اچھی بات ہے۔ نئے سیڈز انٹروڈیوس کرائے جائیں۔ ایگریکلچر سیکٹر جو کہ انفارچونیٹلی ہم یہ تو بات ضرور کرتے ہیں کہ زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ زراعت کی امپورٹنس امپلائمنٹ کو دیکھ کر آپ لے لیں، زراعت کی امپورٹنس جی ڈی پی کی کنٹریبیوشن کو دیکھ کے لے لیں، لیکن اس کے اندر اوور دا پیریڈ آف ٹائم میکنائزیشن نہیں ہو سکتی۔ زراعت کے شعبے کا ملکی ترقی میں اہم کردار ہے۔ وزیر اعلیٰ زراعت کی ترقی کے حوالے سے مثالی اقدامات پر عمل پیرا ہیں۔ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی کی نیوز کانفرنس، کہا کہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے کارپوریٹ فارمنگ ضروری ہے۔ ایگری مال کے تحت کسانوں کو تمام سہولیات ایک ہی چھت تلے ملیں گی۔ حکومت نے پنجاب روزگار اسکیم بند کر دی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلہ۔ زاہد اختر زمان کے متعلقہ حکام کو حتمی تجاویز مرتب کر کے پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ قرض اسکیم اور اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے تحت اسکیمز کی تجاویز پیش کریں۔ ستھرا پنجاب منصوبے کو خطے کا منفرد پروگرام بنائیں گے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس۔ ہر تحصیل میں ہیومن ریسورسز، مشینری اور چیلنجز کا جائزہ بھی لیا۔ کہا کہ دیہات اور شہروں میں صفائی کی معیاری خدمات مہیا کی جا رہی ہیں۔ صوبائی وزیر ملک صہیب احمد بھرت اور بلال اکبر کی زیر صدارت اجلاس۔ گاڑیوں پر وزن کی مانیٹرنگ کے لیے فالٹ ایپ پر بریفنگ۔ محکمہ انڈسٹری کو ایپ استعمال نہ کرنے والی گاڑیوں کو جرمانے کرنے کا حکم۔ قوانین پر سختی سے عمل درآمد بھی کرنے کی ہدایت۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کسانوں کے دھرنے کا تیسرا روز۔ دھرنے کے باعث مال روڈ پر ٹریفک شدید متاثر۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت ہماری داد رسی کرے، مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری ہی رہے گا۔ 1.5 مہینہ رہ گیا ہے۔ ہماری کسانوں کی ڈیپینڈنسی گندم پہ ہے۔ پچھلے سال گندم میں دھوکہ کیا ہے، اس سال کہتے ہیں قیمت ہی کوئی نہیں ہے، اور بابا کیا کرے؟ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری۔ پہلے مرحلے میں 3 تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کرنے کا حتمی فیصلہ۔ نجکاری کے معاملے کو بہتر کرنے کے لیے رابطہ کمیٹی قائم۔ کمیٹی میں پاور ڈویژن، پرائیویٹائزیشن کمیشن اور ایڈوائزری کمپنیوں کے نمائندے بھی شامل۔ مراسلہ جاری۔ وفاقی حکومت نے یونین سرگرمیوں پر پابندی لگا دی۔ لیسکو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں اور اداروں میں یونین کی سرگرمیوں کو 6 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ تمام اداروں کو مراسلہ جاری۔ فیصلہ پبلک سیفٹی، ملازمین کی ویلفیئر اور اداروں کی کارکردگی میں بہتری کے لیے کیا گیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ۔ پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 11 پیسے تک کمی کا امکان۔ پیٹرول 2.5 روپے فی لیٹر تک سستا ہو سکتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان آج ہوگا۔
سبزیوں اور پھلوں کے دام بے لگام، منافع خوروں کی منمانیاں بھی عروج پر۔ لہسن 620، ادرک 380، بھنڈی 250 اور اروی 170 روپے کلو میں فروخت۔ انار بدانہ 710، انگور 370 اور سیب 320 روپے میں دستیاب۔ مہنگائی سے عوام کو ریلیف نہ مل سکا، پولٹری مصنوعات کا حصول غریب کے لیے خواب بن گیا۔ چکن 590 روپے کلو میں برقرار، انڈے 4 روپے مہنگے، 256 روپے درجن ہو گئے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7560 روپے میں دستیاب۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی متحرک۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا شادی پورہ میں چھاپا، 3194 لیٹر جعلی کولڈ ڈرنکس، خالی بوتلیں اور مشینری ضبط کر لی گئی۔ 300 لیٹر محلول، 300 کلو پیکنگ مٹیریل طلب کر دیا۔ یونٹ مالکان کے خلاف مقدمہ درج۔ رمضان بازار لگانے کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس میں تیاریاں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاس، رمضان بازاروں کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ شہر میں 10 ماڈل بازار قائم کیے جائیں گے۔ ڈی سی کی دکانداروں کو اشیاء تھوک نرخوں پر فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری، کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 53% ہے۔ شہر میں بوندا باندی سے فضائی آلودگی کی شرح میں بھی نمایاں کمی آ گئی۔ خان صاحب کا بالکل واضح موقف ہے کہ وہ کسی ڈیل کی بنیاد پہ باہر نہیں آئیں گے۔ وہ آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے جیل میں ہیں، آئندہ بھی ان کو رہنا پڑا تو وہ رہیں گے۔ بیک ڈور رابطوں کا علم نہیں، بانی پی ٹی آئی کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آئیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ بانی بنی گالا جیسی آفر مسترد کر چکے۔ بانی پی ٹی آئی آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے جیل میں ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا الائنس خوش آئند ہے۔ پانچ اکتوبر کو پی ٹی آئی کا لاہور میں احتجاج اور پولیس پر تشدد کا کیس۔ علیمہ اور عثمہ خان سمیت ملزمان کی عبوری ضمانتوں پر سماعت۔ عدالت نے عبوری ضمانت میں 12 اپریل تک توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے مقدمات پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی احتجاج اور پولیس پر تشدد کا کیس۔ تھانہ شفیق آباد کے مقدمہ میں تفتیش مکمل۔ عدالت نے سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانت کنفرم کر دی۔ ایم پی امتیاز وڑائچ اور ندیم عباس بارہ کی عبوری ضمانت بھی کنفرم۔ 1 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا ترمیمی روسٹر جاری۔ نئے ججز 2 رکنی بینچز کا حصہ بن گئے۔ 2 رکنی بینچز میں جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک اویس خالد اور جسٹس وقار حیدر شامل۔ جسٹس سردار اکبر ڈوگر، جسٹس حسن نواز مختوم اور جسٹس سلطان محمود بھی شامل۔ ترمیمی ججز روسٹر کا اطلاق 17 فروری سے 1 مارچ تک ہوگا۔ یو ای ٹی کالا شاکاکو کیمپس کی رہائشی کالونی میں ڈکیتی کی ناکام کوشش۔ مسلح افراد کی دیوار پھیلانے پر سیکیورٹی گارڈ الرٹ ہو گئے۔ ڈاکو فرار، سیکیورٹی گارڈ ملزمان کے ساتھ ہی خاتون کو گرفتار کر لیا۔ جنرل سیکرٹری ٹیچنگ سٹاف ایسوسی ایشن ڈاکٹر تنویر قاسم کا بڑھتی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ شہر میں چور اور ڈاکو بے لگام، پولیس نکیل ڈالنے میں ناکام۔ شاہدرہ میں چور گھر سے 25 لاکھ مالیت کا سونا لے اڑے، مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق ریاض اپنی بہن کو ایئرپورٹ لینے گیا، چور گھر میں گھس آئے، سونا اور قیمتی سامان لے گئے، ملزمان کی تلاش جاری۔ گرفتاری کا خوف، ڈیفنس میں منشیات فروش نے خودکشی کر لی۔ اسلم نے چھت سے چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کیا۔ پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا۔ اسلم نے چھت سے چھلانگ لگا دی، بجلی کے تاروں پر گر کر شدید زخمی ہوا، ہسپتال میں دم توڑ گیا۔
MDNRTC ब्रिगेडियर अजमत शबीर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद, IG पंजाब से टेली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट समेत दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। उधर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़रिए सदारत अहम इजलास, तमाम रीजन और इजला की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में तरामीम और इजाफी निकात पर तबादला ख्याल किया। UHS में पहली पेडियाट्रिक बोन मैरो एंड स्टीम सेल्स ट्रांसप्लांट कॉन्फ्रेंस, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ख़ुसूसी शिरकत। कहा कि आज का दिन पाकिस्तान की तिब्बी तारीख में संगे मिल की हैसियत रखता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक पेचीदा मगर जिंदगी बचाने वाला तरीका इलाज है। महकमा औकाफ के ज़रिए एहतमाम सूबाई मुकाबला हिफ्ज़ क़रात का इनेकाद। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की ख़ुसूसी शिरकत। शुरका में असनाद और एजाज़ात भी तकसीम किए। डॉक्टर ताहिर रज़ा का कहना है कि कुरानी अफ़कार की तरवीज फलाही माशरे के क़याम के लिए ज़रूरी है। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत फोर्सेस की भर्ती पहले मरहले में अलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में उम्मीदवारों के जिस्मानी टेस्ट और पैमाइश रिकॉर्ड मुकम्मल। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद और DG पैरा फारूक अतीक खान का सेंटर का दौरा किया गया। इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा भी लिया। बूटी माफिया और नकल के खात्मे के लिए लाहौर बोर्ड का एक और बड़ा इकदाम। तारीख में पहली बार सुपरवाइजरी स्टाफ का इंतखाब ऑटोमेशन के जरिए किया जाएगा। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर का कहना है कि इस साल शहर के मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स में कैमरे भी लगाए गए हैं। हमारे जो हार्ड सेंटर हैं, जो सेंटर दूर दराज के इलाके हैं, जो थोड़े सेंटर जहाँ पे हमें हर साल कंप्लेन ज़्यादा आती हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह हम लाजमी कैमरा लगेंगे जी हमारे, उनको यहाँ से बैठ के अब मॉनिटर करेंगे। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़। रंगारंग मेले में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से वफूद की शिरकत। पहले रोज़ तस्वीरी नुमाइश और प्रोग्राम मुनक्किद हुए। शुरका ने फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को दौरे हाजिर की ज़रूरत करार दे दिया। कहा कि फैज़ की शायरी के ज़रिए हम अपनी दबी हुई आवाज़ लोगों को सुना सकते हैं। और ये ना थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। उर्दू ज़ुबान के अजीम तरीन शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की 156वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मिर्ज़ा गालिब उर्दू शायरी का ना ख़त्म होने वाला आसासा है। मिर्ज़ा गालिब पर काफ़ी फिल्में भी बनाई गईं।